بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے تو آج آپ کو مبارکباد دوں گا، کیونکہ یہ جو میرا بیانیہ ہے اس میں یقین مانیے کہ آپ لوگ سب سے خوش نصیب لوگ ہیں، اور ہم جو باتیں کرنے والے ہیں ہم تو بس باتیں ہی کر رہے ہیں، اور آپ کو بس مبارکبادیں دینے اور دعاؤں میں شامل ہونے کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہمارے پاس۔ بس یاد رکھیے گا کہ آپ اس وقت اس سرزمین پر، اس زمین میں، بلکہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو ایک بلاوا آیا ہے، آپ مہمان بننے والے ہیں۔ آپ کا میزبان کوئی بڑا، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی عام آدمی، کوئی حکمران نہیں، بلکہ اس پوری کائنات، اس پوری زمین، اس تمام مخلوقات کا رب، پالنہار اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ یعنی الحجاج ضیوف الرحمن، آپ ضیف رحمان یعنی اللہ کا مہمان بننے والے ہیں، تو آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ یہ وہ خوش نصیبی ہے کہ جس کی تمنا دل میں لیے بہت سارے لوگ اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں۔ بالکل اس شعر کے ایک مصرعے کے مصداق شعر ہی پورا سنا دیتا ہوں آپ کو کہ پہنچنا در پہ تو یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی مجبوریاں ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، مگر وہ دلوں میں تڑپ اور تمنا لیے ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کو سب کو بہت مبارک ہو سب سے پہلے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہوئے لبیک کا نعرہ لگایا ہے اور آپ اس سفر مبارک کی طرف چل پڑے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کا اعلان ایسے کیا۔ سورہ آل عمران میں 4 سپارے کی آیت ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج البیت، اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، حکم ہو گیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلاوا سمجھے دے دیا، اس کے لیے جس کے پاس استطاعت ہو اس راستے کے لیے۔ ہاں، لیکن اللہ کہتا ہے جو اس میرے حکم کا منکر ہے، جو اس بات کو نہیں مانتا، تو یاد رکھے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ تم میرے پاس آؤ گے تو میری عبادت کرو گے تو مجھے کچھ فائدہ ملے گا، میری کوئی خزانوں میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، میں غنی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں سے غنی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل واضح کر دیا نا کہ اگر تم تمام کے تمام انسان اس کرۂ ارض پہ جتنی انسانیت ہے، تمام بنی نوع آدم، دنیا کے نیک ترین لوگ بھی بن جائیں اور کوئی گناہ نہ کریں، ہر وقت اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں تم ایک قطرہ جو ہوتا ہے نا، قطرہ، اس میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے، اس کے خزانوں میں۔ اور اگر تم سب کے سب بدکار، گنہگار، فاسق و فاجر، غلیظ ترین لوگ بن جاؤ اور اس رب کی نافرمانیاں کرو، تو یاد رکھنا اس سے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ شرف بخشا ہے، وہ عزت بخشی ہے جو بہت نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اچھا، اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ میرے بہنوں بھائیوں کہ یہ سفر ہے تو بڑا مبارک، مگر ہے بھی بہت خطرناک۔ یعنی اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، کس لیے آپ جا رہے ہیں۔ کیا اس میں محض ایک رسم پوری کرنے جا رہے ہیں؟ جیسے لوگ جاتے ہیں، کوئی گنگا گیا، نہا کے واپس آ گیا، بجے پاپ دھل گئے اس کے، ہاں جی، اشنان لیا تو کام سارا ٹھیک ہو گیا۔ یا کوئی کسی نے اور کوئی دینی اپنے جو دوسرے ہیں مذاہب، کوئی بدھا کی پیدائش گاہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جہاں اس کو نروانا ملا تھا، کوئی وہاں چلا گیا۔ وہ بھئی جب اگر ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہی گنگا اشنان کی طرح، کہ گنگا میں نہانے کی طرح ہم نے اگر حج کو بنا لیا، تو ملنا تو پھر اس میں کچھ نہیں ملے گا نا۔ ایسے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ سوچئے، بڑا غور کیجئے کہ کیا ہمارا حج ان لوگوں کی عبادت کی طرح تو نہیں ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، کہ وہ کام کیے سارے اور واپس آ کے پھر ویسے کہ ویسے، ہیں جی،
وہ جس کو ہمارے ہاں ایک لے مین لینگویج میں حاجی ثناء اللہ صاحب بولا جاتا ہے، وہ ایک طعنہ بن چکا ہے نا، اور بلکہ اب تو یہ حال ہو چکا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک یہاں حال ہی میں ایک شادی، کوئی فنکشن وغیرہ ہو رہا تھا، تو لوگوں نے سٹیج پہ ڈانسز شروع کیے، عورتوں نے۔ تو اس ڈانس کے دوران وہاں ہماری اس شادی پہ ہمارے گھر والے بھی تھے، تو ایک خاتون جو بالکل بے دین خاتون تھی، مگر اس بے دین خاتون کا یہ طعنہ شاید اللہ کو بھی اچھا لگا ہو۔ وہ اس نے بتایا کہ یہ جو اب سٹیج پہ اب جا رہی ہیں نا یہ عورتیں، یہ ماشاءاللہ حاجیاں ہیں، حاجیہ صاحبان ہیں، یہ دونوں اب حاجیوں کا گروپ ہے، اب انہوں نے ڈانس پیش کرنا ہے۔ تو اور وہاں مرد عورتیں سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایسے حج کا کیا فائدہ ہے؟ آپ خود سوچیں کہ جو حج طعنہ بن جائے، وہ لوگ جو دین پہ نہیں بھی عمل کرتے وہ بھی طعنہ دیں۔ میں ایک اور میرے ساتھ واقعہ ہوا، میرا ایک کو ورکر تھا ہندو، وہ یہاں ہم لوگ جاب کر رہے تھے، آج سے کافی سالوں پرانی بات ہے، میں اس وقت عمرے پہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا، تو آج سے کوئی 15 سال پرانی بات ہے، کافی پرانی بات۔ تو وہ مجھے نا میں اس وقت یونیورسٹی میں نیا طالب علم تھا، تو بس اللہ نے ایک موقع دیا، خیر اس کو میں نے بتایا، تو وہ ارون بھائی جو تھے نا ہمارے، وہ بلکہ مسلمانوں کے اسکول میں پڑھے ہوئے تھے، ان کو فاتحہ بھی آتی تھی، آیت الکرسی بھی آتی تھی، سورہ اخلاص آتی تھی، کئی صورتیں قرآن کی آتی۔ تو وہ ہمارے بھائی نا، جب میں نے ان کو بتایا نا کہ ارون میں حج پہ جا رہا ہوں، تو تمہارے لیے خاص دعا کروں گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو مطلب ہم چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے، ہمارا بھائی بن جائے، پورا بھائی بن جائے نا، ابھی تو انسانی ناطے سے بھائی تھا۔ تو ہمارے ارون بھائی کہتے ہیں کہ ارے حافظ صاحب، آپ ابھی کاہے کو حج کو چلے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہم نے تو یہی سنا تھا کہ سارے پاپ کر کے، سارے گندے کام کر کے تو لوگ بوڑھے ہو کے جاتے ہیں مسلمان لوگ۔ اندازہ کریں، یہ ایک ہندو کا تجزیہ ہے، ایک ہندو کا مشاہدہ ہے کہ ہم نے یہی کیا نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور بعد میں 900 پھر کھانے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ خود سوچئے کہ جس کا تانے دے رہے ہیں وہ لوگ جو مسلمان بھی ہیں بے دین، اور جو کافر ہیں غیر مسلم، مجھے آپ کو مذاق کر رہا ہے۔ اور اس نے مطلب میرا تمسخر نہیں اڑایا، اس نے کہا حافظ صاحب مجھے برا نہ منائیے گا، مجھے تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ کے مسلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں حج پر، تو وہ تو بوڑھے ہو کے جاتے ہیں یا ایسے موقع پہ جاتے ہیں بہت پاپ کر لیے، تو پاپ دھونے ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ تبھی جاتے ہیں۔ تو آپ اتنی جلدی کاہے کو چلے؟ آپ نے کون سا پاپ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، بنتی ہے، منت ہے، سماجت ہے، ہندوستان، پاکستان، جہاں جہاں لوگ یہ میرا پیغام سنیں گے نا، اور یہ آگے بھی پہنچائیے، اور حاجیوں کو خاص طور سے یہ میرا کلپ بھیجیے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، کوئی اشنان کرنے نہیں جا رہے، کوئی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی وہ کام نہیں کرنے جا رہے، اور نہ ہی 900 چوہے پھر سے واپس کھانے کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، 0 میٹر بننے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بہنوں بھائیوں، میرے حاجیوں، اور آپ سب سے میری ایک منت ہے، میری سماجت ہے، بنتی ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ حج کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں۔ یہ باتیں اگر آپ کی اور میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ میرا اور آپ کا حج وہ حج بنے گا جس کا جو نا ریوارڈ، جس کی جزا لا جزاء لہ الا الجنہ، یعنی حج مبرور لا جزاء لہ الا الجنہ۔ تو یہ پیغام سب کو میرا پہنچائیں، جتنے ہمارے حاجیان ہیں، حاجی دوست ہیں، بہن بھائی جو بھی جا رہا ہے، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں کہ آپ ارادے اپنے واضح کریں، اپنی نیتیں صاف کریں کہ آپ نے حج کیوں کرنا ہے۔ اور اس پہ جانے سے پہلے اب ہم مزید آپ کو کچھ اور باتیں بھی بتائیں گے جو آپ کے لیے انشاءاللہ زاد راہ بنیں گی۔ واللہ اعلم۔